واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پھر پکڑ لیا ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے۔ بے شک وہ ہے بڑے دن کا عذاب، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانی ہے، اور نہیں ہیں زیادہ ان میں سے ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ غالب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ شعراء کے 10ویں رکوع کی آخری آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ، جو کہ اس صورت میں انبیاء کے واقعات میں سے 7واں واقعہ ہے، اس کا انجام اور قوم کا برتاؤ پچھلی آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے آیا تھا کہ انہوں نے وقت کے نبی پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ الیاذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے تو ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو پھر ہم پر عذاب آئے، آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرے۔ تو اس طرح کی بیہودہ باتیں اور ان کا برتاؤ یہ پچھلی آیتوں میں بتلایا گیا تھا۔ اب اس آیت میں ان پر جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا تکذیب نبی کے صلے میں، اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس قوم کے عذاب کو 3 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کل آخر میں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہاں آیا کہ سائبان کا عذاب آیا ان پر، اور سائبان کی شکل میں نے کل عرض کی تھی کہ اتنا زور کی قحط 6-7 دن رہی، اپنا دھوپ گرمی اتنا رہی کہ وہ ہر لحاظ سے ٹھنڈی ہوا اور سائے کو ترس رہے تھے، بے چین تھے، مضطرب تھے، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو آرام نہیں مل رہا تھا، تڑپ رہے تھے کہ یکدم دیکھا آبادی سے الگ، جہاں ویرانہ ہے، جنگل ہے، ادھر یکدم بادل بنتا ہے، ٹھنڈی فضا بنتی ہے، ٹھنڈی ہوا بنتی ہے، تو یہ سارے ایک ایک کر کے وہاں چلے گئے۔ چلو اس کے نیچے سکون ہے اور بارش بھی آئے گی، وہاں بادل ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، ٹھنڈا سایہ ہے۔ جب سارے نہ ماننے والے وہاں جمع ہو گئے تو پھر وہ بادل پھٹا اور اس میں سے آگ ان کے اوپر برسی۔ تو یہ سائبان کا عذاب، جس کو عذاب یوم الظلہ قرآن کہتا ہے، اور دوسری جگہ پر ان پر عذاب کو کہا گیا کہ ان کے لیے زلزلہ آیا، زمین ہلی، اور تیسری جگہ پر بتایا گیا کہ زور کی آواز آئی، چیخ آئی، جس سے ان کے دل جگر سینے پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ اب یہاں علماء نے تینوں کو اکٹھا یوں کیا کہ وہاں سائبان بنا اور یہ اس کے نیچے جمع ہوئے، پھر وہ پھٹا، اس کے پھٹنے سے زوردار چیخ کی آواز نکلی،
اور نیچے زمین نے حرکت کی، زلزلہ بھی آیا۔ تو اس طرح سے تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ قرآن مجید میں کسی جگہ کسی کو بیان کیا، کسی جگہ دوسری کو، کسی جگہ تیسری کو، تو یہ عذاب ان پر آیا نبی وقت کے جھٹلانے کی وجہ سے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے فَكَذَّبُوهُ، نتیجہ یہ فا جو ہے یہ تفریح ہوتی ہے، سابقہ بات کا نتیجہ بتلاتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس نتیجہ یہ کہ ان لوگوں نے وقت کے نبی پر مختلف قسم کے طعنے، مختلف قسم کے اعتراضات، تنقیص، جس سے توہین کا پہلو نکل رہا ہو، اس انداز کی باتیں کرنے کے بعد رزلٹ یہ کہ مانا نہیں ہے بلکہ تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، تو پھر اس جھٹلانے کا نتیجہ یہ نکلا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پھر پکڑ لیا ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے، اور وہ دن ان کے لیے بڑا مشکل تھا، بڑا سخت تھا، بڑا مشکل والا، عسرت والا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ عظمت والا، بڑی ہیبت ناک اور ان کے لیے ڈراؤنا، ان کے لیے سخت اور عسرت والا دن تھا جس دن میں ان پر عذاب آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی 7ویں مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہر نبی کے قصے کے آخر میں یہ لفظ آ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اے مکے والو، قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہارے لیے ان واقعات میں عبرت ہے، ان واقعات میں نصیحت ہے، ان کے اندر درس ہے۔ کچھ سوچ لو، سمجھ لو کہ اگر وہ قومیں جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، تکذیب کی اور وقت کے نبیوں کی بات نہیں مانی، باوجود حکومت کے، باوجود دولت کے، باوجود کثرت تعداد کے، باوجود اپنے ہنر و فن کے، باوجود اپنی جسمانی طاقت کے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، تو پھر فرمایا تم بھی سوچو، اس میں درس ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اب یہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، واقعات کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہم نے قصہ سن لیا، واقعہ سن لیا، تھوڑی دیر کے لیے حظ لے لیا، کانوں نے بھی، دل دماغ نے بھی، چلو جی ایک واقعہ تھا، قصہ تھا، سن لیا، ایک مجلس بن گئی، اس کے بعد ختم۔ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، درس عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکوے کے انداز میں یہ جملہ اصل تو اہل مکہ کے بارے میں ہے کہ تمہیں فرعون کا واقعہ سنایا گیا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، تمہیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، صالح علیہ السلام کا سنایا گیا، ہود علیہ السلام کا سنایا گیا۔ اتنے واقعات کے قصے، ان کے واقعات، ان کے انجام، ان نبیوں کی محنت، قوم کا برتاؤ، یہ سارے تمہارے سامنے بیان کیے گئے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں تو یہاں 7 واقعات اللہ پاک نے بیان کیے کہ ایک ایک دن کے لیے الگ الگ واقعہ، ان کا انجام دیکھو، ان کا انجام دیکھو، ان کا انجام دیکھو۔ ان میں سے فرعون کس طاقت والا تھا، نمرود کس طاقت والا تھا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اب وقت کے نبی کے پاس مادیت کے لحاظ سے، ظاہری دنیاوی لحاظ سے کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا چرا کے، بیوی کا حق مہر دینے کو کچھ نہیں تھا۔ 10 سال یا 8 سال سسر کی بکریاں چرائی ہیں، یہ بیوی کا حق مہر ہے، یوں شادی کر کے واپس آ رہے ہیں۔ 10 سال یا 8 سال مسافرت میں رہے، علاقے کا کوئی پتہ نہیں، گھر کا کوئی پتہ نہیں، اس ماحول کا کوئی پتہ نہیں۔ 10 سال مدین میں رہے، بکریاں چراتے رہے، اب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں نبوت مل رہی ہے۔ تو اس طرح کی بے سر و سامانی کی حالت ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، حکومت نے ملک سے بدر کر دیا، کبھی ان کو چگے میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی وہ بیچارے صرف 3 آدمی ہیں، پورا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تیسرے کو بھی درمیان میں نبوت مل جاتی ہے، وہ اور طرف جا رہا ہے۔ اب ایک بیوی اور ایک آپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے۔
اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور مقابلہ کس سے ہے؟ وقت کے نمرود سے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کرواتا تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کے، ان واقعات کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت اسی کی ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے، ایمان کی طاقت ہے، ایمانی قوت اصل میں قوت ہے، وہی طاقت ہے۔ مادیت کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ مچھر کا پر ہے جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں۔ اگر اثر لینا ہے تو انبیاء کا لو، اثر لینا ہے صحابہ کرام کا لو، اثر لینا ہے اولیاء اللہ کا لو، اثر لینا ہے ایمان والوں کا لو، سنت کی اتباع کرنے والوں کا لو، ان سے متاثر ہوں ہم۔ کسی کی بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی فلاں کو دیکھ کر کے کبھی بندہ متاثر نہ ہو، بلکہ متاثر ہو تو اعمال سے ہو۔ اعمال کے اندر طاقت ہے، صحیح نظریات کے اندر طاقت ہے، ایمان کے اندر طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کتنے لوگ ایمان سے ٹکرائے تو پاش ہو گئے، نہ ان کو حکومت بچا سکی، نہ دولت بچا سکی، نہ ان کو کوئی اور چیز بچا سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقابلہ ایمان کی طاقت سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے واقعات بیان کرنے کے بعد بھی وہی جملہ بار بار آ رہا ہے کہ پھر بھی اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جس وقت یہاں عائشہ مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے تو اکثر یہ بات، جمعوں کے بیانات اب بھی موجود ہیں، اکثر بیانوں میں کہتے ہیں کہ بھی جتنے لوگ ہمارے مسجد میں بیٹھے ہیں جو عام نمازوں میں، تو پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں، کوئی باہر سے آتے ہیں، پھر عید کا موقع آتا ہے تو پھر اور زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا وہ کسی اور علاقے سے آتے ہیں، اسی علاقے کے، اسی محلے کے ہوتے ہیں، گلستان کالونی کے ہوتے ہیں، تو وہ عام نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ جمعہ کی نماز کیا ظہر کی نماز سے زیادہ ضروری ہے؟ جمعہ کی نماز جو روزانہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پنج گانا، کیا نماز پنج گانا ظہر کی وہ کم ضروری ہے اور جمعہ کی نماز اس سے زیادہ ضروری ہے کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات؟ 5 نمازیں جو فرض ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، ان کے مقابلے میں جمعہ کی نماز کم ہے، عید کی نماز کم ہے، جنازے کی نماز کم ہے، لیکن آپ دیکھیں ان میں تعداد زیادہ ہوتی ہے اور 5 وقت کی نمازوں میں تعداد کم ہے، اس لیے کہ ہم نے منشاء شریعت کو دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی منشا کو دیکھا کہ جمعہ کی نماز میرا جی چاہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں اور ظہر کی نماز جی نہیں چاہتا نہیں پڑھتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کچھ نمازی وہ ہیں جو واقعتاً ٹھاٹھ کے نمازی ہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ تو ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، اور کچھ ہیں 8 کے نمازی کہ صرف 8ویں دن مسجد دیکھنی ہے جمعے کو، اور کچھ ہیں کاٹھ کے نمازی کہ لکڑی والی نماز پڑھنی ہے جب جنازے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں وہ، اور کچھ ہیں 360 کے نمازی کہ 360 دن کے بعد عید آئے گی تو پھر عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ حضرت مولانا دوست مند قریشی رحمہ اللہ کا جملہ تھا کہ ٹھاٹھ کے نمازی، 8 کے نمازی، کاٹھ کے نمازی، 360 کے نمازی۔ مسلمان تو سب سے زیادہ اہمیت ان 5 نمازوں کو دیتا ہے، ان میں سے کوئی نہ چھوٹے۔ جمعہ کا متبادل تو ظہر موجود ہے، لیکن ظہر کا متبادل کیا ہے؟ فجر کا متبادل کیا ہے؟ ایک فرض روزے کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ اگر وہ ایک فرض روزہ رہ جائے پھر زندگی بھر بھی روزے رکھو، اس کی قضا بھی کرو، لیکن رمضان کا وہ مزہ، وہ فضیلت، وہ شان نہیں مل سکتی۔ تو جب ظہر کی نماز رہ گئی، فجر کی نماز رہ گئی، عشاء کی نماز رہ گئی، اس کا متبادل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے سوچنا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب ہم 10 نمازی ہیں تو 10 ہی ہیں، بس بھائی 10 ہیں تو باقی جو یہاں 50 بندے بیچارے مسلمان رہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کے لیے سوچ و بچار کون کرے گا؟ محلے میں ایک مریض ہے، اس کی عادت تو کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن محلے میں جو بیچارہ ایک بے نمازی ہے
اس کے پاس ہم بار بار کیوں نہیں جاتے؟ اس کے لیے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے سوچ و بچار کیوں نہیں کرتے؟ اس بیچارے کو مسجد میں لانے کے لیے کیوں نہیں تگ و دو کرتے؟ اور یہ ہم پر ضروری ہے، اس بیچارے کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس بیچارے کی فکر کریں، اس کو لائیں مسجد میں۔ نماز پڑھتے پڑھتے گھر میں بھی مر گیا جنتی ہے، بے نمازی وہ اگر مرا اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ اس کا تو نقصان ہے آخرت کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین، زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ زبردست ہے، وہ اپنا حکم جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو فرعون کو دیکھ لو، نہیں سمجھ آتی تو نمرود کو دیکھ لو، نہیں سمجھ آتی تو انبیاء کا مقابلہ کرنے والے، کسی بھی طاقت کا ناز کرنے والے، چاہے وہ جسم و جان کی طاقت ہو یا مال کی طاقت ہو یا افرادی قوت کی طاقت ہو، ان کا انجام دیکھ لو۔ تو اللہ جس وقت چاہتا ہے تو ایسے بڑے بڑے فرعون اور نمرود کو یوں مچھر سے مروا دیتا ہے، بے زبان مخلوق پانی سے مروا دیتا ہے۔ الرحیم، لیکن وہ بڑی رحم والی ذات ہے۔ کتنا بڑی اس کی رحمت ہے، کتنا بڑی اس کی مہربانی ہے۔ ہم اپنے وجود میں دیکھیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود میں غور نہیں کرتے ہو؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دیکھو تو صحیح ذرا، ایک ایک عضو پر کروڑوں روپے لگا دیے جائیں تو اس طرح کا عضو نہیں ملتا، نہ آنکھ ملتی ہے، نہ زبان ملتی ہے، نہ کان ملتے ہیں، کروڑوں سے زیادہ، ایک ایک عضو کروڑوں سے زیادہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ یہ کیا نہیں دیا اللہ نے ہمیں؟ کتنا بڑا احسان ہے کہ صحت دی، تندرستی دی، مسجد تک آ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، پھر سجدہ کرنے کی اگر توفیق ہی دے دی تو اس سے تو بڑی نعمت ہی کیا ہے؟ اس لیے فرمایا الرحیم، وہ بڑی رحم والی ذات ہے کہ نافرمانوں کو بھی فوراً نہیں پکڑتی بلکہ مہلت دیتی ہے، موقع دیتی ہے، شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ جائے، مرنے سے پہلے کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو